اهدنا الصراط المستقيم کہ تو میرا انصاف بھی توڑا اور میرے پیغمبر کے حکم کو بھی اب سمجھو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ نہ انصاف کا خیال کیا نہ حکم کا خیال کیا بلکہ کیا کرتے یفسدون شرک پھیلاتے ہیں. شرک سے بڑھ کر دنیا اور کوئی فساد نہیں, شرک سے بڑھ کر دنیا اور کوئی فساد نہیں. باقی فسادات کم ہے اور شرک کرنا بڑا بھارا فساد ہے. حاصل کا نکلا میثاقوں کو توڑ رہے ہیں, اللہ کے حکموں کو کاٹ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں دو, اور شرک پھیلا رہے تین. ان لوگوں کو اولئک هم حاصل کا نکلا. میثاق بڑی عجیب ہے. مشرکوں کو سمجھانے کے لیے, شرک سے نکالنے کے لیے اس سے بہتر ہو کہ مثال کوئی تھی. مشرکوں تم اس سہارا جن معبودوں کا ان کی حاجت روائی کا سہارا ہے, وہ سہارا ایسا ہی ہے جس کے ہم کبوت وغیرہ کو اپنے مکان پر سہارا ہے. تمہارے سارے معبود دل مل جائیں, ایک ٹانگ جیسی بھی مچھر کی پیدا یعنی کیا منا ذرے سے ذرے کچھ نہیں کر سکتے. جب کوئی چیز قرآن پاک الفاظ ہے, کئی قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر, دیکھا قرآن کا الفاظ کہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. حاصل گر گیا کوئی ان کے قبضے میں بات کی نہیں ہے. اب ہے قرآن باب مثال ہم نے دے دی, مسئلہ واضح کر دیا ہے ماننے والوں کے لیے. جو انابت کرتے انابت کرنے والے ہوں گے ان کو راہنمائی کریں گے, اور جو نہیں مانیں گے ان کو گمراہی میں لے رہے ہوں گے. گمراہی میں وہی آئیں گے جو نہ میثاق کا خیال کریں گے نہ پیغمبروں کے حکم کا خیال کریں گے بلکہ الٹا شرک کو پھیلائیں گے. کیف تکفرون باللہ, دو سوالوں کا جواب دے کر اصل دلیل لکڑی کے ساتھ پھر متعلق کل میں کہہ چکا ہوں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لكم ما بین الجميع ثم استوى الى السماء سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. یہاں تک یہ سارا مسئلہ کل ہو چکا تھا. یاد کو میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا اس دلیل میں مانا ایسا کرو کہ حسر معلوم ہو رہا ہو. یاد میں نے کہا تھا رضی کی قانون سے مراد کیا ہے, یہ سارے امور جو بیان کی گئے ہیں ان امور کا کرنے والا کار ساز اللہ ہی ہے, دوسرا کوئی نہیں. وہ بکل شیء علیم, اور ذرے ذرے کو جاننے والا بھی اللہ ہی ہے, دوسرا کوئی نہیں. لہذا یا الناس ربکم, اللہ ہی کو پکارو غیروں کو ایک. یہاں تک اس کے بعد دلائل بھی ہو, دلیل عقلی بھی ہو گئی, دو شبہات کے جواب بھی. اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم, یہاں تم دیکھو گے ربط اکثر مفسرین یہ ربط لکھیں گے کہ یہاں انعامات کا بیان ہے. پہلے انعامات عمومی تھے, اب انعام خصوصی کا بیان ہو رہا ہے. یہاں مفسرین لکھیں گے اچھا پہلے بیان ہوا کس کا, انعامات عمومی کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ انعامات عمومی تھے. اب اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ نام ہے خصوصی. یہ مراد کیا ہے, ما فی الارض اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, اور خلیفہ بھی اللہ نے تم میں سے بنایا نا, خلیفہ بھی اللہ نے تمہیں بنایا ہے, فرشتوں کو نہیں بنایا. یہ انعام خصوصی ہے, اور اوپر اللہ نے انعام عمومی بیان کیا ہے. یہ ٹھیک ہے, ہمیں کوئی انکار نہیں, اچھی چیزیں ہیں. لیکن جو پیچھے دعویٰ چلا رہا ہے بعض برکات دینے میں میرے شیخ رب دیکھنا, شیخ رب دیکھنا میرے پاس یہاں سے چل رہے ہیں تین جماعتوں کے حالات. اب میں اپنی شیخ رب بیان کے بتاؤں. اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ ایک یہاں چل رہا ہے قصہ. آگے اگلے سمے دیکھیے 8 سطروں کی تک سارا جا رہا ہے, فرشتوں کا ذکر ہے. آگے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, یہاں کتنے کے ذکر ہے, ایک اور آ گیا. آدم علیہ السلام کا بھی آ گیا اور ابلیس کا بھی. دوسرے معنی میں تین جماعتوں کا ذکر ہے, تین جماعتوں کا ذکر ہے. نوری ایک, ناری دو,
خاکی تین، سمجھ گئے؟ تین جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، نوریوں کا، ناریوں کا اور خاکی آدم کا، سمجھ گئے؟ نوری کون ہے؟ ملائکہ، سمجھ گئے میری بات کو؟ ناری کون ہے؟ جنات، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ خاکی کون ہے؟ حضرت آدم حوا، سمجھ گئے بات میری کی نہیں؟ تینوں کا ذکر ہے۔ ابھی چلتے جاؤ، کوئی بات پہلے سادگی کے ساتھ سمجھو خود قرآن پاک کی آیتوں کو، پھر مسئلہ آئے گا کہ کیا آیا اس کا۔ یہاں تینوں کا ذکر آیا، بعد لگا وہ ہلال نہیں، پہلے دیکھتے جائیے سادگی کے ساتھ آیات کے ترجمے کو۔ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یاد ہوگا تمہیں میں نے یہ کہہ دیا تھا، جوہر القرآن پڑھاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اذ قالا میں مفسرین کہتے ہیں اذکروا اذ قالا، اذکروا یا اذکر اذ قالا، یاد کر میرے پیغمبر، یاد کر میرے پیغمبر جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض، یاد کر۔ پھر آگے آ جاتے ہیں ہمارے اس علاقے کے بریلی، کہتے ہیں جی اس قرآن بادشاہ اس کا مفعول بھی معلوم ہے، ان کریل قصہ، یاد کر قصے کو، یاد کر قصے کو۔ اتنا تو آگے ہے نا، آگے ٹکڑا اور لگاتے ہیں، یاد کر معلوم ہوتا ہے پیغمبر کو پہلے قصہ معلوم تھا، اب خدا یاد دلا، دیکھا ہے یوں ٹکڑے ٹکڑے لگتے 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 یوں شرک ہو، کیا عجیب ہے، دیکھا دلال دیکھنے کتنے عجیب دلال ہوتے ہیں۔ اذکر اس کا فعل ہے اور مفعول بھی اس کا کیا ہے؟ معلوم، اذکر یاد کر قصے کو۔ ہاں پیغمبر کو معلوم تھا نا پہلے، پھر خدا یاد رہا، یاد کر میرے پیغمبر قصے کو۔ اس قسم کی ستلیات یوں ہی کہا، ان کے دلال بڑے عجیب ہوتے ہیں، یوں ہی ٹکڑا لگایا، دوسرا ٹکڑا لگایا، لگاتے لگاتے پھر کہتا بات ہماری بن گئی۔ ان کو ان کی قسمت میں نصیب میں نہیں ہے کہ کوئی سری آیت یا سری حدیث ایک بھی ان کے پاس، یہ ان کا حال ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب بات سمجھیے، اب تو رہا یہ بات، یہ ساری کھیل، یہ سارا بات تب ہو اس کو نکالا جائے۔ میرے شیخ حضرت مولانا حسن علی صاحب اللہ کی کوڑ رہتے ہوں، فرمایا کرتے تھے اس کا متعلق یہ ضروری نہیں کہ ما قبل ہو، ما قبل ہو یا ما بعد ہو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں روح المعانی نے بھی یہی لکھا ہے، شاید روح المعانی بھی یہ لکھتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ ضروری کہ پہلے ہو، پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد کے اندر بھی، اور اس ضرب ہے اس لیے راہ ہے تو من الفعل کافی ہے، اور کافی ہے، راہ وہ ہے کی بھی کافی ہے۔ اب دیکھا ہے میرے شبر میں کرتے تھے اس کا متعلق ہونے پیچھے کالو، وہ ہوتا ہے کالو تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب میں مانا کرتا ہوں، دیکھو میں مانا ایسا کروں گا، اس کا طلب بھی ہو جائے گا کالو کے ساتھ، اور اس کا ماں باپ ہو جائے گا مضاف الیہ۔ چلوں گا میں کالو سے چل کر آؤ تو مانا کرو کالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ کالو کب؟ کالو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض۔ اب دیکھو یہ اب عربی ہوگی، اب مانا کرتا ہوں اردو میں، کہا تھا فرشتوں نے، کہا تھا فرشتوں نے، یہ جواب کب کہا؟ وقت کہنے تیرے رب کے فرشتوں کو یہ بات، سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ کہا فرشتوں نے یہ جواب، یعنی عرض کیا جواب، فرشتوں نے یہ جواب عرض کیا کب؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض۔ کب کہا؟ جب یہ اللہ کے آگے اللہ نے کہا فرشتوں کے آگے یہ بات، نہیں سمجھے؟ بات سمجھے ہو؟
کہا فرشتوں نے یہ جواب، اگلا جواب جو ہے یہ کب جواب دیا؟ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے آگے انی جاعل فی الارض، بس اب کوئی اذکر نکالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تاکہ اذکر نکالیں القصہ آئے، پھر ہمارے یاران طریقت کو موقع میں بات بن گئی۔ پھر اور بات ہے، ان جادو کے گروہ سے یہ پوچھو، ادھر تم کہتے ہو حاضر ہو ناظر ہے، اور پاگل کے پاگلوں جو حاضر ناظر ہوتا ہے اس کو یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو حاضر ناظر ہے اس کو یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھول جاتے، جو بھول جاتا ہے وہ حاضر ناظر ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ صاف بات ہے۔ تیسرا بڑی بہتر کتاب ہے رضی، صاحب رضی لکھتا ہے کہ اذکر وغیرہ جو آتا ہے اس سے مراد میں تمہارا یاد دلانے نہیں ہے، مراد کیا؟ یہ واقعہ سن، اس واقعے کو غور کر، یہ بولا جائے اس مقام پر جا کسی چیز کا غور کرانا ہو، توجہ دلانی ہو، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے اس کالر کو گلے والے کہتے انی جاعل فی الغریبہ، جب کہا کرے اپنے فرشتوں کے لیے انی جاعل فی الغریبہ، میں بے شک غریبہ، غریبہ سے مراد الذی یغلب بعضهم بعضا، یغلب بعضهم بعضا، ایک جکے بادیرے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، والذی جعلکم فی الارض، آتا نہیں قرآن میں خدا نے تمہیں جانشین کر دیا ہے، یکی بادیر آنے والے، یغلب بعضهم بعضا، ایک کے بعد دوسرا، دوسری کے بعد تیسرا، معلوم ہوتا ہے ایک سلسلہ چلنے لگا۔ غلیبے کا لفظ کہہ رہا تھا یہاں سے سلسلہ جا رہا ہے، ایک بہت بڑا سلسلہ چلنے لگا ہے، نہیں معلوم یہ کب تک جائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا فرشتوں نے یہ بات کہی اتجعل فیہا، اے اللہ تو کر رہا ہے اس زمین میں ان کو جو فساد کریں گے، ویسفک الدماء جو خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کریں، مولا اقرار کریں کہ تیری ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک تو پاک ہے شریکوں سے، اور یا اللہ تمام صفات کارسازی تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں جوار قرآن کے معنی کا، نسبح ہے تیری صفت میں کوئی تیرے ساتھ شریک نہیں ہے، کارسازی میں حاجت رہی مشکل کشائی بھی تو پاک شریکوں سے، بحمدے کا یہ ساری صفتیں تیرے لیے ہیں، متلبسین بحمدے ونقدس لک، اور تیری ذات کو پاک ہی سمجھ رہے ہیں، پاک سمجھ بھی رہے ہیں اور پاک کی بیان بھی کر رہے ہیں۔ ایک ہے پاک سمجھنا، ایک ہے پاک کی بیان کرنا، یعنی پاک سمجھ بھی رہے ہیں اور پاک کی بیان اعلان بھی کر رہے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تیری ذات پاک ہے، کوئی تیری ذات میں کوئی شریک ہو نہیں سکتا، حاجت روائی میں، مشکل کشائی کارسازی میں، اور اسی کو یا اللہ بیان بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا آگے کالا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو میرے مقاصد تم نہیں جانتے۔ اب یہاں دیکھیے سوال آتا ہے فرشتوں کو کس طرح پتہ لگ گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فساد کریں گے؟ ہاں جی ہے نا حاضر و ناظر، جانتے کہ نہیں جانتے؟ غیر رہتے جانتے تھے کہ نہیں غیر جانتے تھے؟ پتہ تھا یوں فساد ہونے والے ہیں، یا پھر دیوبندی بریلوی کے بھی جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ کے مندوں فرشتے کلام پہلے عجیب ہے، تعلق ہوتا ہے، تعلق کے اعتبار سے مانا بتانا پڑتا ہے۔ اب عربی کے اندر تو سمجھے کی کوشش کرو۔ ہاں جی بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ میں کہاں جگہ کہ یہ معلوم تھا رہتے غیر جانتے تھے نا، پتہ تھا نہیں رہتوں کو فساد ہونے والا ہے، سمجھ گئے؟ بس حالانکہ نہ ماں قبل دیکھتے نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، آگے خود ہی قرآن میں آتا ہے کہ رہتوں کے آگے کوئی چند چیزیں پیش کی گئی حضرت آدم کی زبان سے، بتا کہ بتاؤ یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہیں گے سبحانک لا علم، اگلی آج خود انکار کر رہی ہے، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں، کہہ رہے یا اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ وہ آدم بیان کرے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ ہی کوئی الا ما علمتنا، پھر یہ معنی کرتے ہوئے کہ حاضر ناظر ہے،
یعنی کوئی بات سوچتے کہنے سے پہلے آدمی سوچے ماں قبل ماں باپ دیکھے، لہذا آپ دیکھیے کہ فرشتوں کو غائب دانی بھی نہیں، پھر کس طرح پتہ لگے کہ میں یوسف بھی یہاں؟ اصل بات یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا یہ اعتراض کرنا اللہ پر، یہ بھی تو ان کی شایان نشان ہے، اعتراض کیوں کیا؟ دو، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے قرآن پاک میں صاف آتا ہے جنات ان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، والجان خلقناہ من قبل، جنات کو پہلے پیدا کیا گیا انسانوں سے، سمجھ گئے؟ جنات کا پیدا ہونا پہلے تھا، انسانوں سے پہلے وہ ہو چکے تھے، ان کی فسادات اور خون ریزیاں اور فسادات ان سے ہونا وہ تحقق میں آ چکا تھا۔ کہا اے اللہ آگے ایک مخلوق پیدا ہوئی تھی ہمارے سوا، اب تک فساد ہی فساد، میرے فساد ہی فساد، سرکشی بغاوت ہی بغاوت ہو رہی ہے، یہ اور جو مخلوق آ رہی ہے جو سانسیں اور سزا چلنے والا ہے، یخلق بعض جو ہونے والے ہیں، یہ بھی کہیں وہی بات نہ ہو ہمارے جیسے مخلوق کے ہوتے ہوئے جن میں کوئی قصور نہیں، لا یعصون ما امر اللہ، مولا تیرے حکم کی کوئی نافرمانی کے نام و نشان نہیں، ہمارے جیسے خدام کے ہوتے ہوئے کیا اندر کسی اور کو پیدا کرنے کی؟ سمجھی ہو؟ ایک ہوتا ہے اعتراف، ایک ہوتا ہے اپنی خدمت کا اظہار، بات سمجھی ہو؟ ایک ہے اعتراف، ایک ہے خدمت کا اظہار، ایک اعتراف کرنے کی اعتراف کرے، اعتراف نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خدمت کا اظہار کرے، یا اللہ ہمارے جیسے خدام کے ہوتے ہوئے کسی اور حاضر کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا، میں جانتا اپنے مقاصد کو جو تم بھی نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا ہے اس خلیل کی پیدا کرنے میں یا اس نر کی پیدا کرنے میں میری کیا کیا حکمتیں ہیں اور میری کیا کیا مصالح ہیں، سمجھ گئے؟ لہذا اعتراض نہیں ہے بلکہ اظہار خدمت ہے۔ آگے اس کے بعد اب چلتا ہے پتہ لگی کہ واقعی سنو کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ علم آدم الاسماء کلھا، اس آیت کو بھی سمجھو، سیکھ لا اللہ تعالیٰ نے آدم صاحب کو سارے نام، یہاں بھی آ جاتا ہمارے دوست کہتے ہیں اسماء پھر کلھا ہے، الاسماء اسماء جمع ہے، جمع اور النام آیا ہے حضرت استغراق کا، پھر آگے کلھا تو بڑی ذرا ذرا ہر شے اللہ نے بتا دی، بس معلومات آدم صاحب کیا ہو گئے حاضر ہو، بس ان کو ایک ان کا مسئلہ ہے حاضر ناظر کا، تو بس کوئی بات کریں گے تو حاضر ناظر، بادشاہ اسماء کلھا حاضر ناظر، قرآن پاک اس کو بھی یاد کرتا ہے، جھوٹ ہے غلط، خود قرآن پاک آگے آتا ہے حاضر ناظر نہ ہے، اسی بات آگے کر دیکھیے آگے جنت میں رکھ کر اتنی کہہ دی اللہ اے میرے آدم اس ذات تقربا حاضر شجرا، اس درخت کے قریب لے جاؤ، جنت میں رکھ کر اسی جنت میں رہ کر حضرت آدم بھول گئے، میں ہوا بھی بھول گئی، کھا گئے، کہا کہ میں نے تمہیں پہ کہہ دیا تھا، نہ جانے کیوں گئے ہو، کہنے کے یا اللہ ہو گئی غلطی ہے، تم کو قرآن پاک خود اگلے سمے اسی قرآن پاک کے سمے بتا دی بابا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے کہ ہر شے کو جاننے والا، کہیں معنی نہ کرے غلطی کا اسماء کلھا، اس لیے یہ معنی بھی غلط حاضر ناظر کا نیز قرآن پاک میں کل بھی آیا ہے، یا خذ کل سفینۃ غصبا آتا ہے نا سورۃ کہف میں، وہ بادشاہ تھا یا خذ کل سفینۃ، پکڑاتا ہر کشتی کو، ہر ایک کشتی پکڑاتا، پھر کنڈی کی ریاض چناب کی کشتی بھی پکڑاتا، ریاسین کی کشتی بھی پکڑاتا، مراد کیا ہے اپنے علاقے کے اندر جو تھوڑی تھوڑی پاسنج اور کیا ہے سارے جہان کی نہیں ہے، یہ کل حقیقی نہیں، یہ کل کیا ہے اضافی ہے، مراد کیا ہے جو آدم علیہ السلام کے لیے شایان شان چیزیں تھیں
جو آدم السلام کی شایان شان چیزیں تھی وہ اللہ پر اس کی فطرت بھی پوری کی پوری رکھ دی. انسان کی فطرت کے لیے جو سمجھے انسان کی فطرت کے لیے جو امور ہونے چاہیے اللہ تعالی پورے اس کی فطرت امور سمجھے بات کہ نہیں سمجھے. یہ مانا نہیں ہے کہ آیا ہر ایک ذرا ذرا یہ ہماری چھتی کی ذرا چیزیں مناب کیا ہے جو آدم کی شایان شان چیزیں تھی اللہ نے اس کو پوری کی پوری راہ کی فطرت میں رکھ دی. سما ہردہم پھر اللہ نے ان کو پیش کیا حلل ملائکہ ہر ایک پر اسماء راجی تمہارا وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو اپنی نامے میں اسم سے حرف پھر ہر مقابلے اسم نہیں ہے یہاں بلکہ یہاں اسم سے مراد وہ ہے بھی نہیں. اسم بول کر وہ چیزیں مراد ہوتی ہے انہی چیزوں کو ہم نے پیش کیا فرشتوں پر. فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین مجھے آگاہ کرو ان کے ناموں کے ساتھ یعنی کہ جو ہم نے یہ چیزیں پیش آدم کے سامنے ان کے حالات کو متعلق آگاہ کرو اگر تم سچے ہو. فرشتے حیران ہو گئے سن کر یا اللہ جو آدم کہہ رہا ہمیں تو پتہ ہی کوئی لگ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے. کیا آدم کی طبیعت اور آدم کی فطرت اور اس کی ساکھ اور فرشتوں کی ساکھ اور آدم میں قوت شامہ ہے قوت حساسہ ہے قوت باصرہ ہے قوت ذائقہ ہے قوت کرتے ہیں جو فرشتوں میں نہ قوت ذائقہ ہے نہ قوت شہوانی ہے نہ کوئی بات ہونے میں. یہ ساری قوت اللہ نے یہاں رکھی جو قوت بھی اس قسم کی نہ ذائقہ ہے نہ شامہ ہے نہ کوئی بات ہے. کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے. واقع میں ہر ذرے کو جاننا ہر حرف کو جاننا ہر چیز سے عطا ہونا یہ مولا تیری صفت ہے ہمیں کیا پتا ہے. لا علم لنا ہمارے علم میں یہ بات قطعاً نہیں الا ما علمتنا مگر ہوئی جو ہماری فطرت بھی تمہیں داخل ہے. فرشتوں کی فطرت اور انسان کی فطرت اور فرشتوں کی فطرت کے مناسب جو چیزیں ہیں وہ اور ہے اور انسان کی فطرت کے لائق وہ چیزیں اور ہیں. اتنا کا انت العلیم الحکیم یا اللہ تو ہی جاننے والا ہے تو ہی حکمت والا ہے. کالا یا آدم انبئہم باسمائہم اے آدم تو خود بیان کر جو خود بیان کر ان کے اسماء کو یعنی ان چیزوں پر خود ان کے حالات بیان کر جو تیرے دان میں ڈالے گئے ہیں انہیں ادا کیا. کالا آواز اللہ کی طرف سے الم اقل لکم اے میرے ملائکہ میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض میں جانتا ہوں آسمانوں زمینوں کے غیب و مراد کیا ہے. یہ تو ایک معمولی کشمہ ہے معمولی کشمہ ہے. ایک تیسرا نر بیان پیدا کیا ہے نوریوں کے بعد ناریوں کے بعد ایک اور پیدا کیا ہے نہ ہاتھی. اس ہاتھی کی فطرت میں نے چیز رکھی ایک معمولی سے دھوکا ہے جو میں نے تمہارے سامنے بیان اور اس کے سرا آسمان زمینوں کے غیب جو ہے وہ تو اور چیزیں ہے. غیب بھی میں جانتا ہوں آسمان زمینوں کے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ تمہاری فطرت کے اموروں کو میں جانتا ہوں ظاہری حالات جانتا ہوں باطنی حالات جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ تمہاری فطرت میں یہ امور آ ہی نہیں سکتے جو آدم کی فطرت میں بات سمجھے بھی سمجھے. اس تقریب کو اگر سمجھ چکے ہو اس میں کئی اشکالات میرے دور ہوں گے. اس اشکال کے بعد اب دور کرنے لگے اشکال. مثلا ایک اشکال یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں سوال کیا کہ عجیب بات ہے آدم کو اللہ نے بتا دیا اور فرشتوں کو اللہ نے بتایا نہیں. پھر پوچھے بتاؤ تو کہنے لگے ہمیں کوئی پتا نہیں. یہ ایسا کہ دو شاگرد ہو ایک شاگرد کو ممتحن جواب بتا دیتا ہے اور دوسرے طالب علم کو ممتحن جواب ایک طالب علم کو ممتحن جواب بتا دے اور دوسرے طالب علم کو ممتحن جواب نہ بتائے. پھر پوچھے دے جواب یہی جواب تیرا دے رہے جواب تم کہتے یار نہ مجھے تو نے بتایا کہ میں جواب کیا دوں. یہ ایسا ہے دو ہو شاگرد ایک کو جواب بتایا اور دوسرے کو جواب نہ بتایا کہ بتا تو جواب دے نا
کہتے یا اللہ مجھے کیا پتا، تو نے مجھے بتایا، تو نے بتایا، تو نے اس کو تو میں جواب کیا دوں ہے؟ آدم کو اللہ خود سکھلایا ہے، فرشتوں کو سکھلایا بھی تو جواب کیا دو گے؟ اس بھی میری بات کو، یہ بات غلط ہے۔ یوں اللہ نہیں ہے یوں بیٹھی تو خدا بیٹھی تو یوں سامنے آدم ہوتے آدم پڑھ اللہ پہ اب بیٹے بات یوں نہیں پڑھایا تھا، یوں سمجھے میری بات کو، یوں مقدمات وغیرہ نہیں رکھوائے تھے کہ یوں پڑھانا تھا، اعتماد پر حفظ کی تقریر ہوگی اور یوں کیجیے۔ ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال یہاں قدرتی طور پہ سوال آتا ہے، وہ جواب اس کا واضح ہو گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے تعلیم ہی دے دی اسماء کی، چیزوں کی، ان کے حالات کے بارے میں، اور فرشتوں کو نہیں بتایا، پھر سوال کا معنی یہ عجیب ہے کہ ایک کو تو بتایا گیا ہے، وہ دوسرے کو بتایا نہیں گیا، تو جس کو نہیں بتایا جو سے پوچھا جاتا تم بتاؤ نا، ایک تو محاذ اللہ مان جیسی حرکت ہے، اس کے جواب میں نے دے دیا ہے کہ اللہ نے تو یہ مانا غلط ہے، کہ یہ مانا یہ سمجھو کہ آگے خدا نے سامنے دکھایا تھا حضرت آدم کو بیٹھ جا، میں تیرے کے کلیات جزیات ان کی تاریخیں بتاتا ہوں، پھر تو یاد کر، من کے صغرا کبرا یاد کر، یہ کچھ کر، یہ مانا غلط ہے۔ مراد کیا ہے کہ اس کی فطرت میں اللہ نے جو آدم علیہ السلام کی فطرت کے لیے امور تھے مناسب، اللہ نے اس کی فطرت میں امور رکھ لیے، بس اس کی فطرت آدم خاک کی فطرت کے مناسب جو امور تھے اللہ نے اس کی فطرت میں امور رکھ دی۔ اب یقینی بات ہے کوئی امور ہے فرشتوں کی فطرت کے لیے، اور کچھ امور ہے انسان کی فطرت کے لیے، کچھ امور ہے جنات کی فطرت کے لیے، اور جو انسانی فطرت کے لیے مناسب ہے امور، وہ یقینی بات ہے وہ ملائکہ کی فطرت میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، ان کو پتہ ہی نہیں چیزوں کا۔ خیر میں یہی مانا ہے علامہ آدم اسماء اللہ کا، اور اسماء اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ذرا ذرا بیری کے پتھر اور یہ ریت کے تن کا دانے، مراد کیا اللہ جو انسان کی فطرت کے لیے وہ امور ہو سکتے تھے، اللہ اس کی فطرت میں امور سارے کے سارے رکھ دیے۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ اس کے بعد کالا یا آدم ایک اور بھی سوال حل ہو گیا۔ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بیداری ہو رہی لکھا ہے، فرشتے چاہتے تھے ہائے ہم خلیفہ بن جاتے، کہتے نہیں تھے، زبان سے کہتے نہیں تھے، لیکن دل میں یہ خیال تھا ہاں ہم بھی اگر خلیفہ بن جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ فرشتوں کی مرضی تھی خلیفہ بننا، اور نہ خدا کے پاس بیٹھنے والے یوں ہوتے کہ جو پاکستان کی وزارتوں کے چھیڑتے ہائے میں وزیر بن جاتا تو اچھا تھا۔ کوئی وہاں وزارتیں نہیں پر تقسیم ہو رہی تھی کہ وہاں وزارتیں تھی آمدن کے لیے تھے، یہ بات غلط ہے۔ مراد کیا ہے؟ اے ملائکہ تمہاری ظاہری امور بھی اور تمہاری فطرت کو میں جانتا ہوں، تمہاری فطرت میں خاکی فطرت کے امور آ نہیں سکتے، تمہارے امور خاکی فطرت میں جا، ہر ایک فطرت جدا جدا ہے، جو نوریوں کی فطرت ہے وہ خاکی میں نہیں آ سکتی، جو خاکی کی فطرت کے امور ہے وہ نوریوں تمہارے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ کی بات صاف ہے، مسئلہ صاف ہم ہے، اس کو لیا گیا ہے۔ باقی خلیفے سے مراد یہ نہیں کہ پہلے کوئی مخلوق تھی جن کے خلیفہ ہے، اسی مسئلے کو رد کرنے کی میں نے مانا کیا ہے تاکہ شکار نہ رہے۔ یہ مانا نہیں ہے کوئی پہلے جماعت تھی، جسے مرزائی لکھتے ہیں اور کیا اس کے بشیر بن محمود بھی لکھتا ہے کہ نہیں پہلے کوئی جماعت تھی نا جن کے لیے خلیفہ ہے۔ معاذ اللہ، خلیفے کا مانا سمجھو یخلف بعضهم بعضا، جس کی پیچھے جماعت کر رہی ہے، یہی خلیفے کا لفظ آواز دے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نظام چل رہا ہے، ایک مخلوق نئی آنے لگی ہے، اس کے بعد سلسلہ چلنے والا ہے، یخلف بعضهم بعضا۔ آگے یہاں تک آدم فرشتوں کا حال سنا۔ آگے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کیا۔ یہ الا ابلیس یہ مستثنا منقطع ہے، مستثنا منقطع کیوں؟ ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جنس اور ہے، ان کا نو اور ہے، اور ابلیس کا نو
اور ہے، ماں قبر کی جنس سے اس لیے کا مسلات کیا ہے؟ منقطع ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس کی مثال میں تمہیں بتاؤں، مثال ایک مطلب کیا مثال کیوں دیتے تھے؟ ایک سوال میں آتا ہے، وہ ایک سوال آتا ہے اچھا جی، تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ یہاں ایک سوال بھی وارد ہوتا ہے کہ حکم نہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا ابلیس نے، الا ابلیس استثناء کوئی نہیں، ابلیس کو حکم ہوا کہاں؟ ابلیس کو حکم ہوا کہاں؟ الا کہنے مناسب نہیں، دیکھو نا حکم تو کن کو فرشتوں کی نو اور ہے، ابلیس کا نو اور ہے۔ اگر ابلیس کو نے سجدہ نہیں کیا نہ کرے ان کو حکم کہاں سے ہوا ہے؟ حکم تو ہے فرشتوں کو حکم ہوا ہے، تو یہاں تو حکم ہوا ہی نہیں ابلیس کو، اللہ کا کہنا مناسب نہیں۔ لیکن آگے سورۃ آرام میں آتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا؟ اذ امرتک میں نے تجھے حکم دے دیا تھا، معلوم تم کو حکم اس کو ابلیس کو حکم ملا ہے۔ اب دیکھیے الا ابلیس معلوم اس کو حکم ملا تھا لیکن سجدہ نہ کیا۔ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو اور انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس کو بھی حکم دیا لیکن ابلیس نے حکم پورا نہ کیا۔ آگے ابا انکار کیا، واستکبرا بڑا بن بیٹھا، بات استفعال ہے، اس کی سین ہے، مراد کیا ہے؟ خود بخود بڑا بن بیٹھا، تھا نہیں بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ وہ کانے میں کافی کانا بمانا سارا، یعنی اس سرکشی سے، بڑے بننے سے، خدا کا حکم انکار کرنے سے کیا ہو گیا؟ کافروں سے ہو گیا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ بولنا اب یہاں دیکھیے یہ ایک اور چیز بھی ہے۔ بہرحال ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا، کھانا ہو گیا کافروں سے۔ یہاں ایک بریلوی بات کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ جب تم کہتے ہو نا تمہارے مقابلے تم یہ کہتے ہو سب سے پہلا خدا کے یعنی بشر کی شان کو کٹانے والا ابلیس تھا، اور سب سے پہلے بشر کی شان کو اونچا سمجھنے والے ملائکہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں جو پیدا ہوا آدم و بشر تھا، بشر کا جو فرشتوں نے کیا سجدہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، معلوم ہے کہ بشر کی شان اونچی ہو گئی اور فرشتوں کی شان نیچی ہو گئی۔ اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ ابلیس نے بشر کی شان کو اونچا نہ سمجھا اور فرشتوں نے بشر کی شان کو اونچا سمجھا جس اللہ کا حکم کو ملا تھا۔ یہ بات تم کہتے ہو، یہ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک مشرک کہتے ہیں بریلوی، ان کے عبدالظہور کہا کرتا ہے بڑا، عبدالظہور کہتا ہے دیکھا پکا توحیدی تھا نا ابلیس، توحیدی تھا، کہتا ہے یا اللہ میں تیرے کے سجدہ کروں گا، میں غیر کا کے سجدہ نہیں سمجھے ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہے دیکھا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ یہودی اور آپ کی تحریف کرتے رہے، انہوں نے قرآن پاک کی تحریف کرنی شروع کی ہے کہ ابلیس نے کہا یا اللہ میں تو تیری ہی آگے سجدہ کروں گا، تیرے سے کسی غیر کا جو سجدہ نہیں، غیر کا بھی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ ابلیس نہیں کہا کہ سجدہ نہیں، ابلیس نے خدا کے حکم کا انکار کیا، خدا کے حکم کا انکار کیا اور فرشتوں نے خدا کے حکم کو مان لیا۔ رہا یہ بات آدم انسان کا یہ سجدہ کیوں ہوا؟ سوال یہ بات ہے کہاں تو معلوم ہے کہ انسان تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی تو اعلیٰ ہے اور جنات سے بھی تو اعلیٰ ہے۔ اب تیری اوپر ایک اللہ کی ذات ہے، لہذا تیرا سجدہ تیری منادت اللہ سے ہو، غیروں سے نہ ہو۔ فرشتوں کو سجدہ اس لیے اللہ نے کروایا تاکہ معلوم ہے فرشتوں کا رتبہ کم ہے اور بشر پیغمبر کا رتبہ زیادہ ہے۔ آگے فسجد الی ابلیس، رہا یہ بات کوئی کہتی فرشتوں نے سجدہ کیا،
ہم بھی سجدہ کر لیا کرے قبر کے آگے ہے، پیروں کا بھی کر لیا کرے. کئی فرشتے نوری ہیں، وہ مکلف نہیں، اور وہ آدم صاحب کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا ہے سجدہ. ہمیں خدا نے حکم دیا نہ کرنے کا، یہ نہیں کہتے تو ان کو حکم کرو تاکہ بشر کی شان اونچی معلوم ہو. ہمیں خدا نے حکم نہیں دیا کہ تم کرو، ہمیں حکم دیا تم نہ کرو. یہ سمجھے نہ سجدہ تعظیم کا حکم، سجدہ عبادت ہے شرک. وہ قلنا ہم نے کہے آدم اس کو تو بھی ٹھہر، فانت تو بھی وزوج کو تیری بیوی بھی جنت میں، غلام نار اول کھاؤ میں سے بھرا ہے سوشی تمہارا جہاں تم دونوں چاہتے ہو. ولا تقربا هذه الشجرة اس درخت کے قریب میں جانا فتكونا من الظالمين، بس ہو جو تم کرنے والوں میں سے. فأزلهم الشيطان عنها، اور پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے عنها اس درخت سے. کیا مانا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. سورت آرام میں آتا ہے فوراً میں نے نکالا دونوں کو اس انعامات سے جس میں وہ دونوں تھے، ان انعامات سے نکال دیا کہ جس میں وہ دونوں تھے. اب سورج رت آرام نکالو تاکہ وہ مقام حل ہو جائے جانے سے. یہ نکالیے سوا 211 سوا ہے 211 211 احد عشر. دیکھیے اصل عبارت یہاں تفسیر یاد جنہ فوقلام نے حضرت تمہارا برات المحض شکردہ فتکون من الظالمین. اے آدم تو بھی ٹھہر، تیری بیوی بھی گئے جنت میں، کھاؤ پیو تو تم جاتے ہو، نہ قریب تم درخت کے قریب نہ جاؤ، بس ہو جائے ظلم کرنے والوں میں سے. فوسوس شیطان، پس وسوسہ ڈالا دونوں کے لیے شیطان نے. وہاں نہیں آئی، یہاں نہیں بیان آیا کہ نہیں، وہاں کا شیطان، یہاں کا فوسوس شیطان، وسوسہ ڈالا دونوں کی شیطان نے. لے یبدیا لہما ما پوری عنہما، لے یبدیا تاکہ ظاہر کر دے. کیا شیطان کو علم تھا میں وسوسہ ڈالوں گا تو ظاہر ہو جائیں گے؟ علم نہیں تھا. نام عاقبت کا ہے، نام عاقبت کا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ وسوسہ ڈالا انتہا یہ ہو گئی. نہیں سمجھے؟ اس کیونکہ وسوسہ ڈالنے سے نتیجہ نکلا تھا اس لیے نسبت ادھر ہو گئی. نتیجہ یہ نکلایا آپ کے باپ یہ ہو گئی جس کو قرآن میں آتا ہے یقون محدود وحدنا. نتیجے کے نکلایا کہ ظاہر کرنے لگے ان دونوں کے لیے وہ بدن جو چھپا رہے تھے ان کے بدن میں سے. آواز آئی مانا حاکما، میں نے نہیں کیا تو ہاں وہ کالا، یہ کالا بیانہ وسوسہ کا، وسوسہ کا بیانہ کالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیا مانا؟ کالا. یوں بات کہی مان حاکما ربکما، تم دونوں اللہ نے منع نہیں کیا اس درخت سے الا ان تکونا ملکین، مگر تم فرشتے دونوں ہو جاؤ گے، اور تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے. وقاسمہما، اور بڑی قسم اٹھانے کا بار مفالہ ہے، بار مفالہ ہے، مبالغے کی بار بار قسم اٹھائے گا. خدا کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، جو میں کہہ رہا ہوں انی لکما لمن الناصحین. انی کہا، جملہ اسمیہ کہا، پھر انی کہا، پھر لکما لمن اللہ، لمن لام دائیہ تاکیدیہ کہا. اور کیا کرتا؟ بار بار قسمیں بھی، پھر جملہ اسمیہ بھی، پھر انی بھی، پھر لام دائیہ تاکیدیہ بھی، اتنی تاکیدیں. فضلہما بغرور، اور دونوں کی رہنمائی کی دھوکے کے ساتھ. فلما ذاقا الشجرہ، دونوں کو خود کھا لیا. محب میرا اب آ جا پیچھے. اب اس کے بعد ایک واقعہ سمجھو. جن تفسیروں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کس طرح کہا شیطان، وہ تو نکل گیا تھا، تو شیطان نے کس طرح کہا. بات کہتے ہیں دروازے پر کھڑا تھا پیچھ باہر سے، کہنے میری بات سن جاؤ نا ہے، ادھر طرح سے خبریں ہوا رہا ہے. باہر دروازے پر کھڑا تھا اور وہاں چلے گئے حضرت آدم صاحب گئے
اور قسم کا سماما بڑی بڑی قسمیں اٹھانے لگا. بعض نے یہ کہا ہے، بعض کہتے ہیں سانپ بن کر اندر آ گیا، مور بن کر آ گیا، سانپ بن کر آ گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر بلانے لگے، میری بات سن جاؤ میرا. یہ گئے وہاں سننے کے لیے، تمہیں قسمیں اٹھانی شروع کر دی. یہ ہے وہ ہے، یہ سب باتیں یوں گپے ہیں، جب کوئی بات ہے نہ کچھ ہے. سمجھ گئے؟ نہ سانپ بن کر اندر آیا ہے، تم بھی سوچ رہے سانپ بن کر اندر آ رہا تھا، فرشتے کو کوئی پتہ نہیں لگا اندر کوئی آپ داخل بھی ہو گئے کہ نہیں ہوا. اور اللہ کے بندو، دنیا کے ہاتھ کا معمولی ہے، نظاموں کے اندر بھی کوئی دخل نہیں دے سکتا. خدا کی ایسا نظام ہے کہ جنت میں گھساتا ہے ایک آدمی سانپ ہے بھی وہ بے ایمان ابلیس ہے، سانپ بن کر گھس کر آ گئے جنت میں گھسایا ہے، پتہ نہیں لگا کسی کو ہے. کوئی وہاں جنت کی پہرےدار ہی کوئی نہیں. ایک یہ کیا باتیں ہیں، یہی باتیں ہیں. اور باہر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آ گئی میری بات سنی. یہ سب باتیں ہیں. حق بات اصل بات یہ ہے کہ اندر ہی تھا، اور ایسے کہ یوں ہے، ایسے کہ یوں سمجھ لیجیے یہ آتما یہ ہے اور یہ ابلیس ہے. ان کو کہا آدم اس کو رنتا ہے تم ٹھہرو، تو نکل جا. چلو یہ اب نکلنے لگا، یہ ٹھہرے تھے. اب اللہ کے دربار سے ہو گیا تھا، جاتے جاتے کہتا جاتا ہے آدم السلام علیکم میں تو جا رہا ہوں. چلو میری قسمت میں یہی تھا، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ بے ایمان وسوسہ ڈالے گا، یہ ساری باتیں آدم کے آگے کرے گا. سب باتیں اللہ کو معلوم تھا، علم میں تھا. کہنے کا آدم صاحب میں تو جا ہی رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ جو درخت ہے جو کھاتا ہے وہ مرتا نہیں. میں تو یہاں رہ چکا ہوں، پورا مجھے پتا ہے نا یہاں کے حالات کا. اور میں جو خدا کی قسم اٹھا کر کے واللہ باللہ تاللہ انی لکم لمن، بس کی مرضی آپ کی ہے، کھائیں یا میں تو خدا قسم یہاں کے حالات بتا رہا ہوں. گیا چلا گیا، بس کیا اتنا کہہ کر چلے گیا، اسے دانا ڈال دیا، نکل گیا. پیچھے ہی مئی ہوا ہے، یہ آئی گھر والی ہے. تو بھائی یہ عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، کچھ حال نہ کچھ ان کا بھی حال. یہ بھی پوری یہ سمجھ لیجیے بس جس طرح چاہے آتا رہا اس میں ٹیڑھی پسی سے پیدا ہوئی ہے. حاصل میں کوئی خاوند کی مرضی نہ ہو تو ہوتے ہوتے خاوند کو بھی منوا لیتی ہے. بس گیا چلا گیا. بعد میں میں ہوا کے دل میں خیال ہے کہ ہائے کھائی لے. کہا تو آدم سے بھی، انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کب خدا نے کہا تھا ساری عمر کے لیے کھانا، ایک وقتی چیز تھی، اس وقت بات تھی، ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ منع کی اس وقت ایک بات تھی، ختم. اور جو یہاں ساری مرے کر گیا ہے وہ کیا کر گیا ہے کہ یہ خوراک ہے جو کھاتا ہے وہ مرتا نہیں. الا تکونا ملکین و تکونا من الخالدین، قسم اٹھا کر گیا یوں ہے. اور ایک بار نہیں کہا سماما، پھر انی کہا، پھر یہ تاکیبیہ کہا، پھر جملے سمیہ کا اتنے بار بار ایک آدمی کہتا ہے. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے میں ہماری بھی دیکھے تھے، اور حضرت آدم کا بھی واسطہ کسی سے پڑا نہیں تھا. کس بنا پر نہ جھوٹی قسمیں ان کو دیکھنے نصیب ہوئی نہ کچھ. اس وجہ سے